السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. شکریہ. کیسے ہیں آپ صاحب؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب جعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. معزز وزراء، فیلڈ مارشل حافظ سید حاسم منیر صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا. آج اس اہم وقت میں آپ سب یہاں موجود ہیں، تو یہاں آپ سب کو جمع کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ آپ سب کے سامنے کہ میڈیا پہ آنے والی خبریں ہیں. سعودیہ پر موجودہ صورتحال ہمارے لیے کافی تشویشناک کا باعث ہے، اور ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور حرمین شریفین یہ صرف مقدس مقامات نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے ایمان اور جذبات کا مرکز ہے. معزز وزراء، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی معاہدہ ہمارے لیے مضبوط تعلق اور مشترکہ سلامتی کا ایک مضبوط راستہ ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ دفاعی قوت اور ایٹمی طاقت عطا فرمائی ہے. تو یہ قوت صرف ہمارے لیے باعث فخر نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اسے امت کے اعتماد اور حوصلے کی علامت سمجھتے ہیں. ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے برادر ملک اور حرمین شریفین کی حرمت اور برادر ملک کی سلامتی کے لیے ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اتحاد، حکمت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا. آپ سب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ، درست فرمایا وزیر اعظم صاحب آپ نے. اور اسی طرح پاکستان اور سعودیہ کے مابین جو تعلقات ہیں وہ فقط سفارتی تو نہیں ہیں نا. پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات برادرانہ اور تاریخی رشتوں پر قائم ہیں. تو اگر آج ہمارے برادر ملک کی سرزمین خطرے میں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں. اور یہ وقت یکجہتی کا ہے، ہمیں ان کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے. وہ ہماری حمایت کے اور ہماری مدد کے مستحق ہیں. شکریہ. فیلڈ مارشل حافظ سید حاسم منیر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وزیر اعظم صاحب، افواج پاکستان آپ کے حکم پہ لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھی. جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم برقِ غماد تک اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جائیں. وزیر اعظم صاحب، افواج پاکستان کے یہ دلیر مجاہدین اپنا فرض پوری قوت اور حوصلے کے ساتھ ادا کرے گی، اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے اس دنیا کو، یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ امت مسلمہ پر
میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بہت شکریہ آپ سب کا، بالخصوص فی معاشر حافظ سید عاصم منیر صاحب. انشاءاللہ اب ایسا فیصلہ ہوگا کہ دشمن کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آج ہم ایک حساس اور اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہمارے لیے مقدس مقامات ہیں. ہم ان کی حفاظت میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہمیں ایسا فوری اور پائیدار حل سوچنا ہوگا جس کے ذریعے ہم اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں. میں اس کے لیے آپ حضرات کی آراء چاہتا ہوں. بالکل حضور، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو امن اور استقامت عطا فرمائی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں، اور اور ہمارا دفاع اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی مضبوط اور متحد حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. بالکل، پاکستان کے ساتھ ہمارا دفاع بہت پرانا ہے اور وہ ہمارا ایک اہم برادر ملک بھی ہے. میری رائے یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ساتھ کر کے اپنی اختلافات کو دور کرنا جائے، اور اسی طرح اپنے اختلافات کو دور کر کے ایک مشترکہ ایک فیت بنایا جائے. آپ حضرات کی آراء کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ایسی حکمت عملی اپنائی جائے گی جس کے ذریعے ہم اس جنگ کا خاتمہ کریں اور اپنے تحفظ کو اور اسلامی ممالک کے تحفظ کو یقینی بنائیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اہم اجلاس میں تشریف لے آئیں. آج ہم یہاں خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور بالخصوص یوکرین کی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یوکرین کی حالات ہمارے سامنے ہیں. نیٹو جس تحفظ کا ضامن تھا وہ اب سوالیہ نشان بن چکا ہے. اگر نیٹو یوکرین کو تحفظ نہیں دے پا رہا تو کیا گارنٹی ہے کہ کل ہم پہ کوئی حملہ آور ہو تو کیا وہ ہمارے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا. اسی لیے ہمیں ایک اہم فیصلہ لینا ہوگا. تو اس معاملے میں آپ حضرات کی مشاورت کی ضرورت ہے. آپ حضرات اس بارے میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جناب صدر، آپ نے بالکل درست فرمایا. موجودہ صورتحال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں غیروں پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نیٹو میں اب وہ دم نہیں رہا. بالکل، اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ موجود ہے اور ہم اس کے ذریعے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتے ہیں. ہم اپنے برادر ممالک کے ساتھ مشترکہ دفاع اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں. میرے خیال سے شاید ہی اس سے اچھی کوئی رائے ہو سر. جی بالکل. پھر تو میں آج ہی اپنے برادر ممالک سے رابطہ کرتا ہوں. جب اپنے گھر میں شیر موجود ہو تو غیر کے سہارے کیا جینا. اسی لیے ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ایک اہم فیصلہ لیں اور بہت جلد ہی اس پر ایک اہم قدم اٹھائیں گے. شکریہ. السلام علیکم شہزادے. کل ہم کابینہ کے اجلاس میں تھے. سعودی پر حملوں کی خبریں
بڑی تشویشناک ہے. کیا چل رہا ہے؟ سب خیر خیریت تو ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم نیوٹرل رہتے ہوئے بھی مستقل جنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. ہمارے معاشی اب مستقل نشانہ بن رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، لیکن شاید وہ کچھ کر نہیں پا رہا یا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا. یوکرین کے محاذ پر بھی نیٹو اسی طرح ناکام ہو رہی ہے. ہم بھی نیٹو میں ہیں. اگر آنے والے وقت میں ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نیٹو کچھ کر پائے گا. ہم نے تو فیصلے کیا ہے ہم آپ بھائیوں کی مدد لیں، پاکستان کی ایٹمی چھتری میں آ جائیں. ضرور ضرور، پاکستان تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر جگہ حاضر ہیں. آپ اپنے ملک کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ 13 اگست کو سعودیہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم 3 ممالک ایک ہیں. ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور ہم پر حملہ، تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا. اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سائن ہونے جا رہا ہے مکہ پیکٹ پر. سامعین کھڑے ہو کر داد دیجئے اس شاندار منظر کو. یہ منظر ہیں دینی اخوت کے، بھائی چارے کے، بشارت ہے مستقبل کے شاندار منظرنامے کی، صبح درخشاں کی. میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. کھڑے ہو کر تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر اس شاندار منظر کو داد دیجیے. میں خصوصی طور پہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور صدر رجب طیب اردوغان صاحب کا، اور مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب. عرب